السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النازعات، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 31، جز عما، پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج منها ماءها ومرعاها۔ تو یہاں پر آیت میں 4 الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، بٹ دے آر 8 ایکچولی۔ پہلا ورڈ ہے اخرجا۔ اخرجا یہ فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے، پاسٹ کی بات ہے۔ روٹ لیٹرز ہیں خ، ر، جیم۔ قرآن کریم میں 182 ٹائمز یعنی 182 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اگر خرجا فارم میں آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا نکلنا، ٹو لیو۔ اور اگر یہ اخرجا فارم میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نکالنا، ٹو برنگ فورتھ۔ نکالنا مطلب کہ کوئی اور نکال رہا ہے۔ تو اخرجا پاسٹ ٹینس میں اگر ہم ترجمہ کریں فعل ماضی کے طور پر تو اخرجا کا مطلب ہوگا اس نے نکالا، ہی brought forth۔ The next word is من ہا۔ من اور ہا دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ من یہاں پر حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور من کا ترجمہ ہوگا from یا سے۔ آگے من سے اٹیچ ہو کر آ رہا ہے ہا۔ ہا یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے۔ یہاں پر یہ ضمیر متصل کیونکہ یہ جڑ کر آیا ہے اسی لیے ہم اس کو اٹیچ کہہ رہے ہیں، تو یہاں آبجیکٹ یعنی مفعول کے طور پر آ رہا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر کام کیا جائے، جس کے اوپر ایکشن پرفارم کیا جائے اسے آبجیکٹ یا پھر مفعول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا، اور مفعول یعنی جس کے اوپر کام کیا گیا۔ یہ ایگزامپل لے چکے ہیں نا، حامد نے کھانا کھایا، تو حامد فاعل ہے اور کھانا جو ہے مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، تو حامد سبجیکٹ بن گیا۔ یہاں پر ہا جو ہے آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، یعنی اگر سوال کیا جائے کس سے تو ہم کہیں گے اس سے، تو یہاں پر ہا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، اور آبجیکٹ یعنی مفعول کے طور پر آ رہا ہے، اور ہا کا ترجمہ ہوگا اس۔ اب یہ جو ہا ہے کس اس کی طرف جا رہا ہے؟ ہم نے جو پچھلی آیت میں پڑھا تھا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، تو ارض جو ہے، زمین جو ہے وہ فیمنن ہے، اور یہ ہا کی ضمیر چونکہ فیمنن ہے یہ اسی ارض کی طرف یعنی زمین کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم پورا ترجمہ کریں اخرجا اس نے نکالا، من ہا من سے، ہا اس سے کس سے؟ اس زمین سے۔ تو یہ ہا کی جگہ پر زمین ہے ایکچولی میں، لیکن یہ پروناؤن یعنی کہ اس کے جگہ پر ضمیر استعمال ہوا ہے، ہا کا مطلب ہوگا اس سے۔ من چونکہ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، تو یاد رکھیں کہ جب بھی حرف جر کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے تو پہلے آگے والے ورڈ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر حرف جر کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی پرپوزیشن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو من کا ترجمہ ہوگا سے، اور ہا کا ترجمہ ہوگا اس، تو ہم الٹا ترجمہ کریں گے اس سے۔ من کو بعد میں ٹرانسلیٹ کریں گے بیکاز اٹ از حرف جر، اور حرف جر صرف اردو میں، ٹھیک ہے، ناٹ ان انگلش، ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے اس سے۔ اخرجا اس نے نکالا یعنی اللہ نے نکالا، منہا اس سے یعنی اس زمین سے۔ ما اہا جو ہے یہاں پر یہ بھی دو الفاظ ہیں، ما پہلا لفظ ہے اور ہا دوسرا لفظ ہے۔ ما یہاں پر اسم ہے یعنی کہ ناؤن ہو گیا، اور چونکہ حمزہ پر زبر آ رہا ہے، فتحہ آ رہا ہے، سنگولر میں، واحد میں جب بھی کسی بھی ناؤن یعنی اسم پر زبر آ جائے تو ہم کہتے ہیں اسے نصب سٹیٹس میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں منصوب ہے، ایکوزیٹو، اور اس کے روٹ لیٹر ہے میم واو ہا۔ قرآن کریم میں 63 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ماں کا ترجمہ ہوتا ہے پانی، ٹھیک ہے، واٹر۔ پھر سے یہاں پر ہا آ گیا ہے، ہا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے یعنی کہ جڑ کر آنے والا پروناؤن ہے۔ ما اہا اس کا پانی، یہاں پر اس کا ترجمہ کیا، اور ہم نے پہلے والے میں من ہا میں ڈائریکٹ صرف اس ترجمہ کیا، یہاں پر اس کا آ گیا، تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، جب بھی اسم سے ضمیر متصل اٹیچ ہوگا یعنی ناؤن سے جب بھی اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوگا تو وہ اضافہ بناتے ہیں، مرکب اضافی بناتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کی طرف نسبت جڑ جاتی ہے، اس کے اندر کا کی کے کا ترجمہ اردو میں آ جاتا ہے، یا پھر اپوسٹروفی ایس آ جائے گا، اور آف بھی آ جائے گا انگلش میں، یا پھر کوئی پروناؤن آ جائے گا، اٹس، ہر، یور، مائی، اس طرح سے انگلش میں ترجمہ ہوگا۔ تو ما آہا
ما یعنی پانی، ہا یعنی اس کا، ما یہاں پر مضاف ہے اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہے. جو پہلا کمپوننٹ پہلا ورڈ ہوتا ہے دونوں میں سے مرکب میں یعنی کہ اس کمپاؤنڈ میں، اس کو مضاف کہا جاتا ہے اور دوسرے ورڈ کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے. یہ نام ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے possessed پہلا والا اور دوسرا ہے possessor مضاف الیہ. تو ماں یعنی پانی، ہا یعنی اس کا. تو دیکھیں کا آ گیا ترجمہ بیچ میں، تو کا کے ترجمے سے بھی پتا چل جاتا ہے، کا کی کے ترجمے سے یہاں پر اضافت ہے، نسبت ہے. تو اب ہم پورا ترجمہ کریں تو اخرجا اس نے نکالا یعنی اللہ نے نکالا، منہا اس سے یعنی کہ اس زمین سے، ما اہا اس کا پانی یعنی کہ اس زمین کا پانی نکالا. وہ یہاں پر حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، پچھلے ورڈ اور آگے آنے والے ورڈ کو کنیکٹ کر رہا ہے. تو واو آیتوں کو بھی کنیکٹ کرتا ہے، ورڈز کو بھی کنیکٹ کرتا ہے. واو کا ترجمہ ہوگا اور یعنی اینڈ، ٹھیک ہے. مرعاہا یہ بھی دو الفاظ ہے، مرعا پلس ہا. مرعا یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس میں منصوب ہے کیونکہ عین کے اوپر اسٹینڈنگ فتحہ ہے، کھڑی زبر ہے، وہ بھی فتحہ ہی میں کاؤنٹ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں منصوب ہے، ایکوزیٹو ناؤن ہے. تو جو بھی سنگولر ورڈ ہوتے ہیں لاسٹ لیٹر پر اگر فتحہ آ جائے تو نصب ہوتے ہیں. نصب کا مطلب ہوتا ہے وہ ورڈ جو کہ ڈیٹیل بتا رہے ہوتے ہیں. مرعا یہاں پر چارے کو کہا جاتا ہے، پاسچر کو یا پھر نباتات کو، ٹھیک ہے. اس کے جو روٹ لیٹر ہیں یہاں پر را عین یا، یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 10 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. رعا یعنی کہ چارہ، اور ہا پھر سے آ گیا. ہا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور چونکہ یہ اسم سے اٹیچ ہو رہا ہے بالکل سیم جس طرح سے ما آہا تھا اضافہ بنا رہے تھے، اسی طرح سے مرعاہا بھی دونوں مل کے اضافہ بنا رہے ہیں کیونکہ ایک ناؤن ہے اور ایک اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی ایک اسم ہے اور دوسرا ضمیر متصل ہے. تو یہاں پر ہا کی جو ضمیر ہے مضاف الیہ بن کر آ رہی ہے، پوزیسو پروناؤن بن کر آ رہا ہے. اور پہلا ورڈ ہمیشہ مرکب اضافی میں مضاف ہوتا ہے اور دوسرا ورڈ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی ایک پوزیسڈ ہوتا ہے اور دوسرا پوزیسر ہوتا ہے. کا کی کے کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو مرعا چارہ، ہا یعنی اس کا چارہ، ٹھیک ہے، اٹس پاسچر. تو آ گیا اٹس. یہ جو ہا کی ضمیر ہے دونوں جگہ پر ما آہا اور مرعاہا میں دونوں ہی جگہ پر ہا کی ضمیر ارتھ یعنی زمین کی طرف جا رہی، جو کہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں. مرعاہا اس کا چارہ، اٹس پاسچر، اور ما آہا اس کا پانی، اٹس واٹر. اب یہاں پر ایک چیز غور کریں، را عین واو یہ روٹ لیٹر یہاں پر ترجمہ تو چارہ کیا گیا ہے، پاسچر کیا گیا ہے، لیکن اس جگہ پر صرف جانوروں کے کھانے والا چارہ نہیں ہے جو اینیملز کے لیے یوز ہوتا ہے، پاسچر وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انسانوں کے متعلق نباتات کا ترجمہ ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اگ رہی ہے اور اس کو کھانے والے مخلوقات ہیں، وہ سارے کے سارے مخلوقات اس سے کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں. تو یہاں پر اسے چارہ کہا گیا ہے. انسان اور حیوان دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. رعا اور رتا یہ جو دونوں روٹ لیٹرز ہیں جانوروں کے کھلانے کے لیے جو چارہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ اس جگہ پر اور سورہ یوسف میں بھی یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے والد یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب. یرتع را تا عین اور را عین یا دونوں ہی لفظ چارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نباتات کے لیے یعنی ان کی پیداوار کے لیے استعمال ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کل بھیج دو، وہ چر چگ لے گا. تو چر چگنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ چارہ چریں گے، دیٹ مینس جو بھی نباتات پھل وغیرہ ہوں گے پیڑوں پر درخت پر تو اسے کھا لیں گے. مرعا کا ترجمہ نباتات ہے، یعنی وہ چارہ جو انسان اور جانور سب کھائیں گے، یعنی کہ ہر انسان کے کھانے کی چیز، ٹھیک ہے، جو زمین سے اخذ ہوتی ہے. تو ہا دونوں جگہ پر زمین کے لیے ہے، تینوں جگہ پر ایکچولی زمین کے لیے ہے. اب ہم پوری آیت کا ترجمہ کریں تو اخرجا اس نے نکالا، من ہا من سے، ہا اس، من فرام، ہا اٹ
ہے نا. فرام اٹ یعنی فرام ارتھ, فرام دی ارتھ. اخرجا ہی brought out. پوری آیت کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اخرجا اس نے نکالا, من سے, ہا اس سے, ما اہا ما پانی, ہا اس کا پانی, و اور, مرعا چارہ, ہا اس کا چارہ. اخرجا اس نے نکالا, منہا اس سے, ما اہا اس کا پانی, و اور, مرعاہا اس کا چارہ. اخرجا he brought forth, min from, ha it from it, ma aha ma water, ha its water, wa and, mar'aha ha its mar'a pasture. He brought forth from it its water and its pasture. یعنی پینے اور کھانے کی دونوں چیزیں زمین سے نکالی. یہاں پر تینوں جگہ پر ہا کا ترجمہ زمین کے لیے ہو رہا ہے. اخرجا اس نے نکالا, منہا اس سے, ما اہا اس کا پانی, و اور, مرعاہا اس کا چارہ یعنی اس کے کھانے پینے کی چیزیں. اس نے یعنی اللہ نے نکالی, منہا یعنی اس سے یعنی زمین سے, ما اہا اس کا پانی یعنی زمین کا پانی, و اور, مرعاہا اس کا چارہ یعنی its pasture. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بذکر و آیات الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.